اسٹوڈینٹس لاسٹ ٹائم جو ہم نے کیمسٹری کی جو برانچ ڈسکس کی تھی وہ نیوکلیئر کیمسٹری تھی. تو آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے انڈسٹریل کیمسٹری. تو اس کو پڑھتے ہیں. کیا ہے؟ اٹ از دا برانچ آف کیمسٹری وچ ڈیلس ود دی اسٹڈی آف کیمیکل پروسیس انوالوڈ ان دی کیمیکل انڈسٹریز فار دی مینوفیکچرنگ آف سینتھیٹک پروڈکٹس. کہ جو ایسی پروڈکٹ جو کہ انڈسٹریز میں تیار کی جاتی ہیں، مثال کے طور پہ گلاس، سیمنٹ، پیپر، فرٹیلائزرز، کھادیں وغیرہ، پیسٹی سائڈز، میڈیسنز وغیرہ، دوائیاں وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انڈسٹریز کے اندر ڈفرینٹ پروسیس یوز ہوتے ہیں ان کو تیار کرنے میں. تو اس کی اسٹڈی کو ہم کہتے ہیں انڈسٹریل کیمسٹری. کہ مطلب یہ جو چیزیں ہم بناتے ہیں انڈسٹری کے اندر، ان کو بنانے کے لیے کون سے پروسیس استعمال ہوں گے، کن پروسیس کے ذریعے ہم یہ پروڈکٹس بنا سکتے ہیں، ان پروسیس کی اسٹڈی کو ہم کہتے ہیں انڈسٹریل کیمسٹری. تو انڈسٹریل کیمسٹری میں ہم ڈفرینٹ پروسیس کی اسٹڈی کرتے ہیں جس میں ہم ڈفرینٹ پروڈکٹس کو انڈسٹری کے اندر تیار کرتے ہیں اور ایک لارج پیمانے پر ہم ان کو تیار کرتے ہیں. مارکیٹنگ ہوتی ہے اس کی، پھر جو ہے یہ کمرشل اسکیل پہ پروڈکٹس بنائی جاتی ہیں. تو جیسا کہ آپ کے سامنے یہ اس میں نظر آ رہا ہے کیمیکل انڈسٹریز، یہ پیپر کی انڈسٹری ہے اس سائڈ پہ، درمیان میں آپ کو سیمنٹ اور یہ سیمنٹ کی انڈسٹری وغیرہ یہ کچھ انڈسٹریز ہیں. اسی طریقے اس کے علاوہ پلاسٹک کے پائپس کی انڈسٹریز ہوتی ہیں اور گلاس وغیرہ مینوفیکچر ہوتے ہیں. جو گلاس وغیرہ شیشہ جو بنتا ہے یہ، اور میڈیسنز وغیرہ جتنی بھی ہیں یہ ہماری جو ہیں یہ پروڈکٹس وغیرہ اس کے اندر انڈسٹریز کے اندر تیار کی جاتی ہیں. تو ان تمام چیزوں کو جو تیار کرنے کے اندر ان کے اندر جو پروسیس استعمال ہوتے ہیں ان کی اسٹڈی کو ہم انڈسٹریل کیمسٹری کہتے ہیں. جیسا کہ فرٹیلائزرز وغیرہ، ان کو تیار کرنے کے لیے کھادیں، پودے وغیرہ کو کھاد دیتے ہیں، یا ان کی جو دوائیاں آتی ہیں، اسپرے آتے ہیں، ان کو جو پریپیئر کیا جاتا ہے انڈسٹریز کے اندر، تو اس میں کون سے مٹیریل استعمال ہوتا ہے، کون سا پروسیس استعمال ہوتا ہے، اس کی اسٹڈی کو ہم کہتے ہیں انڈسٹریل کیمسٹری. تو آگے ہم آتے ہیں انوائرمنٹل کیمسٹری کے اوپر. تو جیسا کہ یہ نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے، انوائرمنٹ کہتے ہیں ماحول کو. تو اٹ از دی اسٹڈی آف انٹریکشن آف کیمیکل مٹیریل. کہ جو کیمیکل مٹیریل، مثال کے طور پہ کیمیکل مٹیریل کون سا ہو سکتا ہے، واٹر ہو سکتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ، کچھ گیسز ہوتی ہیں. یہ جو گیسز ہیں یہ کیمیکل مٹیریل کے اندر آئیں گی. تو دا اسٹڈی آف انٹریکشن کہتے ہیں ان کا کیا تعلق ہے، کیمیکل مٹیریل کا کیا انٹریکشن ہے، اینڈ دیئر ایفیکٹ، اور ان کا کیا اثر ہے آن دا انوائرمنٹ، ہمارے ماحول پر، آف اینیملس اینڈ پلانٹس اور اینیملس کا، جو اینیملس کے اوپر ان کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے کیمیکل مٹیریل کا. تو اس کی اسٹڈی کو ہم کہتے ہیں انوائرمنٹل کیمسٹری. تو جیسا کہ یہ آپ کو انڈسٹری نظر آ رہی ہے، یہاں اسموک کوئی جو ہے وہ اسموک نکل رہا ہے، دھواں وغیرہ آ رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے جو کہ پانی میں یہ بہا دیتے ہیں انڈسٹری والے. اور یہ جو دھواں وغیرہ نکلتا ہے اس میں کاربن مونوکسائڈ گیسز ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ دوسری زہریلی گیسیں ہوتی ہیں جو کہ ایئر کو پلوٹ کرتی ہیں، پولوشن کا باعث بنتا ہے. اور اس کے علاوہ جو سائڈ پہ آپ کو اسپرے نظر آ رہے ہیں دوائیاں وغیرہ پہ، یہ انہیل سانس کے ذریعے اندر جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ یہ جانور اگر یہ فصل کھا لیتے ہیں اسپرے کی ہوئی تو وہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں. تو یہ اسپرے کا اس کے اندر ریئیکشن ہو سکتا ہے، ایفیکٹ ہو سکتا ہے. تو یہی ہے کہ یہ کیمیکلز ہیں، یہ جو اسموک ہے یا اسپرے ہیں یا یہ جو ویسٹ مٹیریل نکل رہا ہے، اور اس کے علاوہ پیسٹی سائڈز، اور اس کے علاوہ دوسری تمام جو نقصان دہ گیسیں ہیں، ان تمام کیمیکلز کا، اور کچھ ایسے کیمیکلز ہیں ان کا فائدہ اچھا بھی ہوتا ہے. مطلب کچھ فوڈ پروڈکٹس ایسی ہیں، فوڈ مٹیریلز ایسے ہوتے ہیں کیمیکل جن کا جو ایفیکٹ ہے ہیومن لائف پہ یا اینیمل لائف پہ، پلانٹس پہ اچھا فرق پڑتا ہے. تو یہ تمام کیمیکلز کا جو ہے پلانٹس اور اینیملز اور انوائرمنٹ کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کتنا یہ ایفیکٹ فل ہیں، کتنا یہ سود مند ہیں، فائدے مند ہیں مٹیریل، ان کی اسٹڈی اور اس طرح کی تمام قسم کی اسٹڈی کو ہم کہتے ہیں انوائرمنٹل اسٹڈی.
تو یہ ہمارے پاس جو لاسٹ برانچ ہے، یہ آخری برانچ ہے، اس کے بعد ہمارے پاس کیمسٹری کی برانچز ختم ہو جائیں گی. یہ ہے پولیمیرک کیمسٹری. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک چھوٹا مالیکیول ہوتا ہے، اس سے ہم ایک بڑا لارج مالیکیول، چھوٹے مالیکیولوں کو ہم مائکرو مالیکیول کہتے ہیں، اور اس سے مائکرو مالیکیول سے میکرو مالیکیول مطلب لارج مالیکیول بناتے ہیں. اس پروسیس کو کہتے ہیں پولیمرائزیشن. ٹھیک ہے، مونومر سے پولیمر کا بننا. پولیمر، پولی کہتے ہیں زیادہ، مونو کہتے ہیں ایک کو. ٹھیک ہے، چھوٹے مالیکیول سے، ایک مالیکیول سے وہ ملتے جاتے ہیں جوائن ہوتے جاتے ہیں، اور اس سے ایک لارج مالیکیول جس کو ہم کہتے ہیں پولیمر، اور وہ ہمارے پاس اگر آتا ہے تو اس پروسیس کو پولیمرائزیشن کہتے ہیں. اور اسٹڈی آف پولیمرائزیشن کہلاتی ہے پولیمیرک کیمسٹری. اس کو پڑھ لیتے ہیں. دی اسٹڈی آف پولیمرائزیشن اینڈ دی پروڈکٹس obtained تھرو دی پروسیس آف پولیمرائزیشن. تو پولیمرائزیشن کی اسٹڈی، اور پولیمرائزیشن کے دوران، اس پروسیس کے دوران جو پروڈکٹس ہمیں حاصل ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ پلاسٹک، سینتھیٹک فائبر، دھاگا وغیرہ، کپڑا وغیرہ، اور لیلون وغیرہ، اس ٹائپ کی جتنی بھی ہمیں پروڈکٹس حاصل ہوتی ہیں، اس کو ہم جو ہے اس طرح کی تمام، اس کے اندر جو پروسیس استعمال ہوتے ہیں ان پروڈکٹس کو بنانے کے لیے، اس پروسیس کی اور پولیمرائزیشن کی اسٹڈی کو ہم جو ہے وہ پولیمیرک کیمسٹری کہتے ہیں. تو جیسا کہ یہ آپ کے سامنے پکچر نظر آ رہی ہوگی آپ کو، یہ شروع میں جو بریکٹ میں دیا ہوا ہے، یہ ایک مالیکیول ہے، مونومر ہے، چھوٹا سا مالیکیول ہے. اب یہ مالیکیول جب ملتا جائے گا، ملتے جائیں گے تو پولیمر بن جائے گا، ایک میکرو مالیکیول بن جائے گا، بڑا لارج مالیکیول، جو کو ایرو کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ نظر آ رہا ہے. تو اب دیکھیں، یہ جو ہمارے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہے ایرو کے، یہ چھوٹا سا مالیکیول، اس کو کہتے ہیں ایتھین. تو ایتھین سے پولیتھین بن گیا ہے، جس سے بیگ، پلاسٹک کی شاپرز وغیرہ یہ جو بنتی ہیں، یہ ہمارے پاس اس کا فارمولا ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک چھوٹا مالیکیول تھا، اس سے وہ مل کر ایک بڑا مالیکیول بن گیا ہے. تو مونومر تھا، ایک مونو مالیکیول تھا، اس سے ہمارے پاس پولی جو ہے نا، ہمارے پاس پولیمر ہمارے پاس آ گیا ہے. مونومر سے پولیمر، اس پروسیس کو، یہ بننے کا پروسیس، مونومر سے پولیمر بننے کا پروسیس، اس کو پولیمرائزیشن کہتے ہیں. اور اس کی اسٹڈی کو، اور اس طرح ڈفرینٹ پروڈکٹس ہوتی ہیں، مونومر ہوتے ہیں، ان سے پولیمر بنائے جاتے ہیں. جس طرح یہ جو گھروں میں یوز ہوتے ہیں بٹن وغیرہ پلاسٹک کے، یہ بھی جو ہے ہمارے پاس بیکلائٹس وغیرہ، یہ تمام چیزیں ہمارے پاس پولیمر ہیں، پولیمرائزیشن کے پروسیس سے حاصل ہوتی ہیں. تو یہ پولیمیرک کیمسٹری میں آ جاتا ہے. تو ہمارے پاس کیمسٹری کی تمام برانچز ختم ہو گئی ہیں. تو نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ جو ہے ہمارے پاس جو ہے گریک پیریڈ، مسلم پیریڈ، ان کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. اوکے، اللہ